بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیجیٹل ہب کو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ دو نقطے: جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابوبکر الوراق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مقبول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنے امت کی آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں اس امت کو نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے
کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مجدہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ اتنی اہم اور بابرکت رات کی مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم جمعے کے روز قبولیت کی دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزاریں۔ عدم تعین کی وجہ سے گناہگاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اسے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ ایک نہایت اہم وجہ اس کی مخفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں، ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کا علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں رقم تراز ہیں، اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تعین کا علم رہا یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت سفیان بن عینہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے تعین کا علم تھا۔ ہمارے نزدیک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس پر آگاہ بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ الجہنی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا، رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس رواج سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ شب قدر کے تعین کے سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ 1965 عیسوی میں حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور آخر کچھ دیر کے لیے رک گیا کہ یہ افشائے راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نامنظور نہ ہو، لیکن پھر میں یہ سوچ کر انہیں آگاہ کرنے کے لیے ان کی طرف چلا ہی گیا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مہمان ہیں۔ اگر منع کرنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم فرما دیتے۔ جب میں اس ارادے سے ان کے قریب گیا تو وہ میرے قدموں کی آہٹ سن کر بیدار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، پروفیسر صاحب اٹھیں کیونکہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ مسکرانے لگے، ہاں اجابت کی گھڑی 12:50 پر ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے کہ جس ہستی کے رت پر آپ مہمان ہیں
میں بھی انہی کے مہمان ہوں۔ آپ تو صرف ایک وطن چھوڑ کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، جبکہ میں نے اس در کی غلامی کے لیے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک اپنے مذہب سے اور دوسری اپنے وطن سے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنی نوازشات کریمانہ کا مستحق سمجھا اور دولت دیدار سے نوازتے ہوئے اس مبارک گھڑی کے متعلق آگاہ فرما دیا۔ شب قدر کے تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال ہیں، ان میں سے 2 اقوال نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کی رات ہے۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا شب قدر کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت زو بن جیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیل بیان کیا کرتے تھے، جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا۔ نمبر 2، سورۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس سورہ کا 27واں لفظ ہے۔ نمبر 3، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7 وغیرہ۔ شب قدر کا وظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔